بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان کے خلاف پراپوگنڈا کہانیاں سے کام نہیں چل سکتا۔ کہانیاں پراپوگنڈے فیل ہو گئی۔ عمران خان کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو گیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان موجودہ حکومت کی نااہلی اور معاشی تباہی کی وجہ سے عوام میں غیر مقبول ہو گئی اور ہر طرف سے ایک ہی نعرہ گونجنے لگا کہ نئے الیکشن کروائے جائیں۔ موجودہ اکانومی کی صورتحال میں وہی شخص اس کو کنٹرول کر سکتا ہے جس میں بڑے فیصلے کی ہمت ہو، جو ٹیکس کلیکشن بہتر کرے، ایکسپورٹ میں بہتر کرے اور کرپشن کو منیمائز کرے۔ 13 جماعتوں حکمرانوں کا ٹولے کی ہر سازش، ہر حکمت عملی عمران خان کو روکنے کی ناممکن ہو چکی ہے۔ حکومتی اتحاد بھی برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ حکومت مزید کتنے دن چلے گی کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ خود حکمران کنفیوز ہو گئے کہ آج گئے اور کل گئے، اور بلا آخر ادارے صاف شفاف الیکشن کرانے پر مجبور ہو گئے۔ حکومت کو پیغام دے دیا گیا، اکانومی سنبھالے نہیں تو ملک بچانے کے لیے ہر مشکل سے مشکل فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت پورے ملک میں ایک ہی مشن پر شور سے کام چل رہا ہے اور پوری پی ڈی ایم کا ایک ہی زور ہے کہ وہ مشن ہے کسی طرح سے عمران خان کی مقبولیت کم کی جائے۔ ایسے ہوچے ہتکنڈے، نامناسب ہتکنڈے جس کے لیے نت نئے کہانیاں گڑی جا رہی ہیں، میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آڈیو ویڈیو جیسے گندے دھندے بھی ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت کی ہر سازش ان کے گلے کا ہی توگ بنتی جا رہی ہے اور عمران خان کو مائنس کرنے والے عمران خان کی مقبولیت سے اتنا خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ اب اداروں سے منت سماجت کر رہے ہیں، خدارا ہمیں عمران خان سے بچاؤ، اس کو نااہل کرواؤ، ورنہ یہ ہماری سیاست 40 سال کی سیاست ہی ختم کر رہا ہے۔ ناظرین، ان تمام ہوچے ہتکنڈوں کے باوجود عمران خان کی عوام میں جو لیٹسٹ سروے ہوئے ہیں، مقبولیت میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا، اور قوم سمجھتی ہے کہ 40 سال اس ملک پہ مسلط رہنے والی پیپلز پارٹی نون لیگ پی ڈی ایم اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کی نہ اہلیت رکھتی ہے، نہ ول رکھتی ہے، نہ ہی ان کی کوشش ہے۔ صرف اور صرف یہ اپنے اربوں خربوں کے مقدمات ختم کرانے آئے ہیں۔ اگر یہ ملک میں رہتے ہیں تو پھر ملک ایسی کھائی میں گر جائے گا جسے نکالنا نامشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، عمران خان بھی یہ بات جانتے ہیں کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت 8 مہینے میں جس طرح ملک کو معاشی تباہی کے دہانے لے آئی ہے، معاشی صورتحال کو واپس پٹری پر لانا آسان کام نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ایک عوام کی منتخب کردہ واضح میجورٹی کے ساتھ حکومت کو دن رات کام کر کے کرپشن کو منیمائز، ٹیکس کلیکشن میں اضافہ، ایکسپورٹ میں اضافہ، انڈسٹری کو چلانا ہوگا، کسان کو، مزدور کو ایسی سہولتیں دینی ہوں گی کہ وہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے، اور اس کے لیے انہیں ایسے پاپڑ بیلنے پڑیں گے جو کہ بڑے مشکل چیلنج ہے۔ لیکن عمران خان کا ماضی دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ آخری گیند تک جنگ لڑنے کے عادی ہیں، ہار نہیں مانتے، اور جو بندہ مسلسل جدوجہد کرتا رہتا ہے تو خداوند کریم اس کی نیت ٹھیک ہو تو اسے کامیابی سے ہمکنار کراتا ہے۔ ناظرین، مہنگائی کے ہاتھوں مجبور عوام کی دہائیاں اب عرش پر پہنچ رہی ہیں۔ ہر جگہ حکمران جانے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ بجلی پٹرول کی قیمتیں کم کرنا کسی صورت ممکن نہیں لگ رہا، مگر عمران خان ملک کو بچانے کے لیے ہر آگ کے دریا کو کودنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہیں اقتدار ملتا ہے تو انہیں اہم ترین فیصلے کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو پاکستان کے ارب خرب اشرافی ہے، چند خاندان بڑے، ان سے پیسے لے کے عام شہریوں کی حالت زار بہتر کرنا ہوگی، اور یہ ان مگر مچھوں کو، مافیا کو ہاتھ ڈالنا مشکل ہے۔ پنجاب کے محاذ پر پسپائی دیکھتے ہوئے پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں اور ان کے مددگاروں نے اینڈ پہ نون لیگ نے بہت بڑا یو ٹرن لے لیا ہے، جو دعوے کرتے تھے کہ ہماری اکثریت ہے۔ جب ایک ایم پی اے توڑنے میں بھی ناکامی رہی تو اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان اور ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لیا گیا۔ تھوک کے چاڑنا پڑا کیونکہ انہیں پتا تھا ناکامی ان کا مقدر ہے
اور عمران خان کسی بھی دوست دھاندلی کے آگے سلنڈر ہونے کے لیے تیار ہونے کی بجائے ایک قدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور عوام ان کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پاکستان کے الیکٹیبلوں کو بھی اپنے حلقوں میں عمران خان کا خوف ہے کہ بلہ ایسا چلے گا الیکٹیبل بھی شکست ان کا مقدر بن جائے گی۔ لگتا ہے کہ نواز شریف باہر بیٹھے اپنے بھائی پر اتنا اعتماد نہیں کرتے، جبکہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ مریم نواز سے بہت زیادہ اہلیت حمزہ شہباز میں ہے، پر اس کو جان بوجھ کے نظر انداز کیا جا رہا ہے کیونکہ خاندان کی بعض چیزوں میں اختلافات مسلم لیگ نون کی اندر بھی انتشار کی علامت بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز پارٹی کی چیف آرگنائزر بھی ہوں گی، یعنی کہ حمزہ نواز کو سائیڈ پہ کر کے ایسی کوشش کی جائے گی جو مریم نواز جب پاکستان میں تھی تو ضمنی الیکشن ہوئے تو اس کی ساری موومنٹ ناکام ہوئی، کسی ایک چیز میں انہیں کامیابی نہیں کی، بلدیاتی الیکشن میں انہیں شکست ہوئی، کے پی کے میں انہیں شکست ہوئی، ضمنی الیکشن میں انہیں شکست ہوئی۔ اب مریم نواز کہا جا رہا ہے کہ پہلے پارٹی کی آرگنائزر بنایا جائے گا، پھر پارٹی ان کے سپرد کر دی جائے گی۔ یہ یقیناً نون لیگ کا انٹرنل فیصلہ ہے، وہ جو بہتر سمجھتے ہیں کرتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے اس پہ خدشات کا اظہار کیا ہے کہ پہلے محترم نواز شریف صاحب 3.5 سال پہلے علاج کی غرض سے گئے اور پاکستان پلٹ آ کر عوام کا حال نہ پوچھا اور عوام کو معاشی تباہی کے دہانے کھڑا کر دیا، اور مریم نواز پہلے ان کے والد علاج کی غرض سے عدالتوں سے اجازت لے کر باہر گئے، پھر بیٹی کو جیل سے والد کی عیادت کے لیے ہسپتال بھیجا گیا، اب ان کو بیرون ملک بھیج دیا گیا۔ وہ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کیسے عوام کا درد سمجھے گی جو عوام میں رہنا پسند نہیں کرتی۔ ان کے والد 3.5 سال پہلے اور انہیں بھی ایک عرصہ پہلے لندن گئی اور آج تک واپس نہیں آئی۔ کیا پاکستان کی عوام کو بڑی بڑی اشرافیہ نے اپنے لیے شکارگاہ سمجھا ہوا ہے؟ اس پر نون لیگ میں اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، تاہم اوپن بات کرنے کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ناظرین، یوں تو سیاسی جماعتوں جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں میں آمریت ہے، وراثت کی جنگ چل رہی ہے۔ اہم عہدے اپنے ہی خاندان اور اپنے ہی فیملی کے لوگوں کو دینے کی ضد پر حکمران سینئر ٹیم کی عادت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنے خاندان سے باہر عہدے دینے کی روایت ہی نہیں رہی، جتنا مرضی کوئی قابل ہو، محنتی ہو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں خاندانی وراثت ہی آگے چلتی آ رہی ہے۔ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو مریم نواز کو عہدہ دے دیا گیا ہے، جس پر سینئر قیادت میں سرگوشیاں جاری ہو گئی ہیں کہ ہم قربانیاں بھی دیں، مقابلہ بھی کریں، لیکن جب یہ آئے تو این آر او لے کے باہر چلے جائیں، مشرف دور ہو یا قمر باجوہ کا، لیکن عہدے انہی کے پاس رہتے ہیں۔ اس پر پارٹی کی قیادت میں تشویش ہے۔ نون لیگ پہلے ہی نواز شریف کے واپس نہ آنے پر سخت مشکلات کا شکار ہے اور باہر بیٹھی مریم کو دینا۔ دوسری طرف ناظرین، موجودہ حکمران اتنی براہٹ کا شکار ہو چکی ہے، معاشی تباہی آخری کنارے آ گیا ہے، اور معاشی تباہی کو روکنے کے لیے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی بجائے مہنگائی اور معاشی تباہی کی نشاندہی کرنے والے صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا سازش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، دنیا میں یہ واحد ملک ہوگا جہاں کرپشن کرنا بری بات نہیں، جہاں ملک کو دیوالیہ کرنا بری بات نہیں، جہاں عوام کے انسانی حقوق کی پامالی کرنا بری بات نہیں، لیکن برائی اور کرپشن اور دیوالیہ ہونے کی وجوہات کی نشاندہی کرنے پر کارروائی کرنے کے مقدمہ درج کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ آ کر میڈیا کو مزید آزاد کریں گے اور میڈیا کی نشاندہی پر اپنے اصلاح کریں گے۔ ناظرین، میڈیا پر کریک ڈاؤن کرنے سے کیا معاشی صورتحال حکومت کی بہتر ہو جائے گی؟ کیا سیاسی انتقام کی کارروائیاں ختم ہو جائیں گی؟ کیا غیر ملکی مداخلت ختم ہو جائے گی؟ کیا دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ کیا ملک کو جو دیوالیہ کیا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ کیا ملک کے جو اثاثے بیچے جا رہے ہیں وہ بکنے رک جائیں گے؟ یہ تباہی کے اصل ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو 40 سال سے اس حکمران پر مسلط رہے۔ صحافی کا بنیادی کام ہے تحقیق کر کے تمام حقائق عوام کے سامنے لائیں تاکہ ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کیے جائیں۔
نہ تاہم 2023 اسد عمر کے مطابق بہت جلد الیکشن دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی کوئی آپشن نہیں۔ پی ڈی ایم کس وقت ٹوٹ پھوٹ چلے جائے، کسی وقت بھی بریکنگ نیوز چل سکتی ہے، کیونکہ جنہوں نے ماضی میں پی ڈی ایم بنائی تھی اور جوڑ کے رکھا ہوا تھا اب وہ اتنے اہم نہیں رہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس مشکل حالات سے معاشی دہشت گردی اور سیاسی استحکام کی طرف لے جانے کے لیے اچھی لیڈرشپ پائے اور ملک کو کرائسس سے نکال کر ترقی اور خوشحالی اور عام شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے جائے اور انسانی حقوق کی پامالی کو روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔